Hello and welcome to the 266th episode of The Hot Issue. دوستوں کو آج کا دن کافی بزی گزرا. بزی اس لیے بھی گزرا کہ آج میں لیٹ اٹھا. آج جو رات گزری ہے پیچھے، یہ دوسری رات تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی صحیح طرح سے. مطلب بستر پہ جانے کا کوئی ذہن ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ نیند کا کوسوں دور تک کوئی سراغ نہیں ہوتا اور دماغ بس یہی سوچ رہا ہے جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے. کشمیری پنڈت، وہ جو بیچارہ بھیل پوری والا دلت بہار سے آیا تھا اور بھیل پوری بیچتا تھا، اس بیچارے کا سوچتا ہوں. پھر وہ بندرو جی کی جو بیٹی ہے اس کا جو ہے ویڈیو، وہ دماغ میں آتا ہے. اینی وے، پھر یہ ٹیچر جو مارے ہیں تو بس دماغ چلتا رہتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ شیر جیسے اپنی کچھار میں جو ہے وہ ٹہلتا ہے، ایسے بس میں اپنے جو ٹی وی روم کہہ لیں، لاؤنج کہہ لیں، وہ اس میں ایسے ایسے گھومتا ہوں. ایسے ایسے ساتھ میرے بیچارے کتوں کو بھی گھومنا پڑتا ہے. پھر وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو پھر آج دیر سے اٹھا تو اس لیے جو ہے وہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے پھر وہ سارے کام جو تھے وہ اس میں آ گئے. تو آج میں نے لیٹر لکھا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو، میڈم شامیم ان کو لیٹر لکھا اور اس میں نے ڈسکرائب کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف میں نے اپیل کی، پاکستان پہ سینکشنز کی، اور میں نے کہا کہ انکوائری کریں. اس کے پیچھے لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا کا ہاتھ ہے، آپ اس کی انکوائری کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا ہاتھ ہے. تو وہ میں نے یو این تک اس کا نام بھی پہنچا دیا، 10 کور کا بھی ذکر کر دیا، سارا کچھ کر دیا. تو وہ لیٹر جو ہے وہ چھپ گیا ہے اور وہ وہاں بھی پہنچ گیا ہے اور ادھر چھپ بھی گیا ہے. اور وہ آپ کو اگر آپ اس پہ جائیں گوگل پہ تو ANI نے اس کو چھاپ دیا اور کافی نیوز ایجنسیوں نے بھی اس کو وہاں سے لفٹ کیا. اینی وے ناظرین، آج آپ کو ایک مزیدار خبر یہ میں نے دینی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں لیفٹیننٹ میجر جنرل امتیاز خان کے بارے میں، جو DG PSPM تھے GHQ میں، یاد ہے نا؟ بتاتا رہا ہوں. تو وہ جو DG PM تھے، ہم نے ان کا اتنا ناک میں دم کیا، ریڈیو مالیہ نے اس بندے کو اتنا ایکسپوز کیا کہ ہم نے اس کی وکٹ اڑا دی اور اس کو ہم نے کامیابی سے GHQ سے کک آؤٹ کروا دیا. اب مجھے کافی مبارکباد آئی ہے جبری ریٹائرڈ فوجی افسروں کی کہ ڈاکٹر صاحب ریڈیو مالیہ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو، آپ کو بہت مبارک ہو. اور ریڈیو مالیہ نے جو ہے یہ جس طرح سے جبری ریٹائرڈ فوجی افسروں کا مسئلہ اٹھایا اور پھر جس طرح سے ان کو ننگا کیا، فوج کو، GHQ کو، ایڈجوٹنٹ جنرل سیکریٹریٹ کو، ان سب چیزوں کو، یہ آج تک کسی یوٹیوب چینل یا کسی ٹی وی چینل پہ ایسا نہیں ہوا. اب میری دیکھا دیکھی ظاہر ہے لوگوں کو اور بھی حوصلہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. اور یوٹیوب چینلز جو ہے وہ بھی اب جو چلا رہے ہیں لوگ، وہ بھی اب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. اور کوئی نئے ISI چیف کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتا ہے، کوئی باجوہ پہ کر رہا ہے، کوئی فیض حمید پہ کر رہا ہے. تو اٹس گڈ تھنگ، ان کو ننگا کریں سب مل کے. پہلے میں اکیلا تھا، اب اور بھی لوگ مل گئے ہیں. تو اب میجر جنرل امتیاز خان کی پروموشن ہو کے اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنانا تھا لیکن نہیں بنایا، اس کو بنا دیا ہے DG کوارٹرنگ اینڈ لینڈ. یعنی اب وہ فوجیوں کے جو بیرکیں ہوتی ہیں اور باقی جگہیں ہوتی ہیں ان کے ٹوائلٹس بنائے گا اور ان کو سپروائز کرے گا کنسٹرکشن کو، اور ان کے جو فلیٹس ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں. تو وہ بڑی تصدیق آمیز اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے. نیچے سے آپ اوپر آ رہے ہوں اور آپ کوارٹر آپ کو لگا دیا جائے DG کوارٹرنگ اینڈ لینڈ، اور تو آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں اس کے بعد اب میں یہ لگوں گا یہ، لیکن اوپر سے آپ کو پھینک کے نیچے لایا جائے تو وہ کافی ڈیمورلائزنگ بھی ہوتا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ ویسے بھی میجر جنرل امتیاز خان جو ہے اس نے 2023 میں تو ریٹائر ہو جانا ہے اور ہم نے 2023 کی ویسے بھی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے.
پی او جے کے کو خالی کرنے کی پاکستان آرمی کو، جو ابھی تک وہ سیریسلی نہیں لے رہے، لیکن وہ بہت جلد لیں گے اس کو سیریسلی. تو اس حوالے سے یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور جا کے ماریں منہ پہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے، اور باجوہ کے منہ پہ ماریں استعفیٰ. سمجھے کہ نہیں؟ ایڈجوٹنٹ جنرل کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئے ایڈجوٹنٹ جنرل آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، وہ بڑے ٹینشن میں ہیں. اتنی ٹینشن میں ہیں وہ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے کیا یہ مصیبت گلے میں ڈال لی، یہ کیا میں کدھر پھنس گیا ہوں آ کے. اور ان کے اور ان کی بیوی کے بھی ویڈیو کانٹینٹ ہے وہ اویلیبل ہے، وہ حاصل کیا ہوا ہے. وقت آنے پہ اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا جائے گا، لیکن میرے چینل سے میں شیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ اور قسم کا چینل ہے. لیکن اور بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پہنچا دی گئی ہے، وہ چینلوں سے اس کو کریں گے ریلیز. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایڈجوٹنٹ جنرل سیکریٹریٹ میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے وہ اتروا کے، ہائی ریزولوشن کیمراز، تو جو انٹرویو روم ہے اس کے اندر انہوں نے وہ لگوا دیے ہیں منیچر چھوٹے کیمرے، منیچر کیمرے لگوائے ہیں. اور ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم گئی باقاعدہ، اور انہوں نے وہ جو منیچر کیمراز ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ لگائے ہیں جا کے. ٹھیک ہے جی. اب اتنے یہ تپے ہوئے ہیں ایڈجوٹنٹ جنرل صاحب، ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنرل باجوہ نے کوئی انتقام لیا ہے، کہ انہوں نے ان کے دوست ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، انہوں نے فون کیا ان کو 2 دفعہ. انہوں نے فون پہ بات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا یار بزی ہیں، نہیں کی بات. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ حارث صاحب بھی پھنس رہے ہیں ویڈیو اسکینڈل میں. اینی وے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو جنرل فیض حمید اور یہ دونوں چکوال سے ہیں، تو وہ چکوال والا جو کارڈ ہے وہ بھی کام نہیں آیا جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے، وہ کام نہیں آیا. اور جیسے ہی ان کو ہٹایا گیا فیض حمید کو جو ہے، ویسے ہی عاصم ملک کہہ رہا ہوں، بریگیڈیئر میجر جنرل امتیاز خان اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، فیض حمید چکوال سے. لیکن وہ چکوال کارڈ بھی کام نہیں آیا کیونکہ فیض حمید کو تو ہٹا دیا. جب فیض حمید کو ہٹایا تو اس کے بعد جو ہے وہ لاوا پھٹا وہاں جی ایچ کیو میں. انہوں نے کہا جی انہوں بھی کٹو، انہوں بھی کٹو، ہاں بٹوین دا لائن. تو وہ اس کو پھینکا لیٹرینوں میں. اینی وے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں، یہ بہت حرامی آدمی ہے. اس نے ایس آئی بی جو ہے اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ، اور جو کمانڈنگ آفیسر ہے 733 ایف ایس سیکشن کا، جس کا میں ایک پروگرام میں آپ کو ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، نیچے آیا دیکھ لینا. یہ دونوں خفیہ ادارے ہیں، ان کے انہوں نے سربراہوں کو بلایا اور انہوں نے ان کو کہا کہ یار یہ پتہ کرو یہ سیکس ویڈیوز کے پیچھے کون سی، یہ پکڑو انہوں نے اور یہ سیکس ویڈیوز لبو. کیونکہ اب وہ یہ ان کی اب چال یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم افسروں کو پکڑ لیں جن کے تھرو یہ ویڈیوز نکلی ہیں، یا جنہوں نے اس کارروائی میں جو شامل رہے ہیں، اور ان کو ہم پکڑ لیں اور ایسا ان کی ایسی چھترول کریں اور ایسا ٹارچر کریں جو ہے وہ 733 ایف ایس میں، کہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں اور یہ جو ہے کہیں کہ ہمیں معاف کر دو، اور ہم کہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اور ویڈیوز ذرا کڈو نا کدھر نے کدھر کول نے ویڈیوز. تو یہ اب ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، اور تقریباً 8 سے 9 ایسے افسران ہیں جن کے تھرو جنہوں نے اس پورا نیٹ ورک چلایا ہے، جس میں یہ ویڈیوز میجر جنرل ریٹائرڈ منظور احمد اور بریگیڈیئر جاوید خان صاحب ریٹائرڈ جو ہیں ان تک پہنچی ہیں، جو جبری ریٹائرڈ فوجی افسروں کے لیڈر ہیں اس وقت وہاں، اور انہوں نے آگے پہنچا دی ہیں. وہ اب پاکستان میں بھی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن وہ کاپیاں اس کی اب بہت دور دور تک چلی گئی ہیں. اب یہ بس چپ کر کے ریٹائرمنٹ لے کے غائب ہو جائیں،
ان کی وہ بےعزتی ہونے والی ہے پاکستان آرمی کے جرنیلوں کی کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. یہ جتنا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے نا کہ یہ سیسا پلائی دیوار اور دنیا کی بیسٹ آرمی ہے اور یہ اور وہ ہے، اور وردیوں کو یہ کلف لگا کے نکلتے ہیں، گردن میں ان کی سریا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں گردن میں سریا ہوتا ہے یا کسی اور جگہ سریا ہوتا ہے، بہرحال کہیں تو سریا ہوتا ہے جو اتنے اکڑ کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب آکڑ شاکڑ ان کی نکل جائے گی. ان کی بے غیرتیاں، ان کی بےہودگیاں، ان کی دلہ گیریاں، یہ سب سامنے آ جائیں گی. دلہ گیری کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سے افسر نے کس بڑے افسر کو اپنی بیوی دی، تو وہ جو بیوی دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں دلہ، یعنی پمپ. اینی وے اب صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی ایم آئی نے کہا ہے کہ جی 8 سے 9 افسر ہیں اور ہم ان کا کھوج لگا رہے ہیں. لیکن وہ کھوج کیسے لگائیں گے کہ میجر جنرل منظور احمد نے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرنی. انہوں نے کہا ہوں ساڑھے نہ رابطہ نہ کرنا، ہاں بالکل سما کٹ دو. تو وہ اب رابطہ ہی نہیں ہوگا تو پکڑے کیسے جائیں گے. اور انہوں نے کہا لائے لو. تو وہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. بھائی دیکھو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اس فوج کو یہ فوج کے اندر سے ہی لوگ کاٹیں گے تو جان چھوٹے گی آپ کی بھی اور ہماری بھی اور ان بیچارے فوجیوں کی بھی جن کی انہوں نے پینشنیں بھی بند کر دی. تو اب یہ صورتحال ہے اور آپ دیکھیں کہ اتنی ٹینشن ہے آپس میں اور اتنی چپکلش چل رہی ہے، اتنی کھینچا تانی چل رہی ہے کہ ایڈجوٹنٹ جنرل اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل آصف ملک ایڈجوٹنٹ جنرل بنے ہیں. ان کے دوست بریگیڈیئر حارث نے ان کو فون کیا، ان کے وہ بیچ میٹ ہیں، لیکن اس نے اس کا فون نہیں لیا. انہوں نے کہا کہہ دے یار بزی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکس کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ ٹوٹل ہیں 765. ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی زندہ آباد آپ کو جو بھی انفارمیشن دیں گے وہ بالکل کریکٹ ہوگی، کیونکہ میں کوئی ایسی انفارمیشن شیئر ہی نہیں کرتا جو کہ کنفرم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں میری کریڈیبلٹی پھلتی ہے. ابھی تک تو کوئی میرے جو فائنڈنگز ہیں یا ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکا. میں نے کہا تھا نا 5 لوگ داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 2 مار دیے ہیں اور 3-4 بھاگ گئے ہیں واپس. یہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس نے کہا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، ٹھیک کیا ہے، گڈ. لیکن ادھر آپ مار رہے تھے تو ادھر سے 5 انہوں نے اندر گھسا دیے. 5 میں نے کہا تھا. شاید ان 5 میں سے ایک جو ہے وہ آج مارا گیا ہے، 1 یا 2 آج کچھ ہوا ہے انکاؤنٹر. میں اس میں لگا ہوا تھا، بزی تھا، میں نے بھی خبریں نہیں دیکھی. تو وہ ہماری خبر تو غلط نہیں تھی اور ابھی بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں انہوں نے کسی نہ کسی وقت یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ایک وقت میں 1 سے زیادہ اسٹیٹ میں ٹارگٹ کلنگ بھی کرنی ہے اور سوئسائڈ بامبنگ بھی کرنی ہے. بہرحال امید ہے کہ وہ نہیں ہوگا اور ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو پکڑ لیں گی. تو 765 ویڈیوز ہیں سیکس کی اور 1451 آڈیو ریکارڈنگز ہیں، آڈیو کلپس ہیں جن میں فوجی جرنیل جو ہے وہ لیڈی فوجی افسروں کے ساتھ سیکسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں آج کیا پہنا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے آج جو ہے وہ ساڑی پہنی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہے. وہ کہتا ہے میں اس کا نہیں پوچھ رہا، اس کے نیچے کیا پہنا ہے. یار اتنے غلیظ لوگ ہیں یہ، خدا کی قسم. توبہ تو اوف اوف اوف، میں یہ پروگرام ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب یہ کیا ہے، فضول. تو بہرحال یہ جو کنورسیشن ہے یہ بھی ریلیز ہوں گی. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کن کن کی ہیں. وہ نام کی لسٹ بنائی ہے میں نے، یہ لکھی ہے میں نے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ایڈی داڑھی سیکس کر رہے ہو. توبہ توبہ، اتنا بڑا تو پیٹ اس کا یار اس میں نظر آتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن حیات، لیفٹیننٹ جنرل عامر عباس، لیفٹیننٹ جنرل اظہر وقاص، میجر جنرل اظہر وقاص، میجر جنرل نعمان زکریا، میجر جنرل امتیاز خان، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، بریگیڈیئر کیسر سلیمان یہ پی ایس ڈائریکٹوریٹ میں ہے، بریگیڈیئر کامران یہ بھی پی ایس ڈائریکٹوریٹ میں ہے،
मेजर जनरल नादिर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल आदिल रहमानी जो पंजशेर गया था कमांडोज लेके, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ और मेजर जनरल आदिल रहमानी हो गया, अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ और लेडी लेफ्टिनेंट जनरल निगार, वो पश्तून खातून है बेचारी, उसके साथ बाजवा का भी सेक्स का वीडियो है। और जो पिछला था एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल क्या है वो, आमिर, मोहम्मद आमिर, उसकी भी है और साहिर शमशाद की भी है। दोस्तों ये आपके साथ बस थोड़ी सी बात करनी थी, और मैं क्या बात करूँ। इसको शेयर करें, और पाकिस्तानी फ़ौज का बेड़ा गर्क हो। इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पूरे बर सगीर का बेड़ा गर्क, अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क, कश्मीर का बेड़ा गर्क, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा, POJK, POGB, हर चीज़ का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। तो अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस वक्त जो चपकलिश चल रही है ना फ़ौज के अंदर, बाजवा मार्शल लॉ नहीं लगा सकता, क्योंकि सारे कोर कमांडर जो है ना वो आपस में एक दूसरे से खिंचे हुए, बाजवा से भी खिंचे हुए। बाजवा ने जो एडजस्टमेंट कोर कमांडर की है ना, ये उसने एक किस्म का टोपी चलाई है, इधर से उधर, इधर कर दो, ऐसे कर दो, अपना टाइम खरीदा है उसने। मार्शल लॉ नहीं लगा सकता। ये लगाएगा तो ये इसको कोर कमांडरों के अंदर से ही उठ के गोली मार देगा, और वो आ जाएगा और फिर उसको कोई गोली मार देगा, और मतलब एक टोटल केओस की शक्ल हो जाएगी यहाँ पे। तो वो मार्शल लॉ नहीं लग सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फ़ौज आज तारीख के अपने इंतहाई कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही है। ये फ़ौज अंदर से टूटी हुई है। इस फ़ौज का यूनिटी ऑफ पर्पस इसमें नहीं है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। CPAC में से कितना कमीशन मिलेगा, कराची की जो कोस्ट है उसको चाइना को अगर दे देते ठेके पे तो वहाँ से क्या मिलेगा, जजीरे दे तो क्या मिलेगा, बलूचिस्तान से हमें क्या मिलेगा। ये अभी इस चक्कर में हर बंदा फॉर देम हिमसेल्फ और हर सेल्फ है। वो नहीं है कलेक्टिव जो सोच होती है एक फौज में, टीम की, एक ब्रदरहुड की या सिस्टरहुड की, वो नहीं है। हर बंदा अपने चक्कर में है कि मैं कितना बना लूँ, कितने साल हैं मेरे पास रिटायर होने से पहले, कितनी दफ़ा मुझे सर्विस रेवेन्यू बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा, बनाऊँ मैं और निकलता बनूँ। यही वजह, बहुत सारे तो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुँचते पहुँचते अगर वो पैसा बना लेते हैं, माल उनका बन जाता है जो उन्होंने सोचा होता है, तो वो रिटायरमेंट लेकर साइड में बिल्कुल किनारे हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस वक्त जो है इस फौज को एक पंच की ज़रूरत है। एक मुक्का पड़े इसको बलूचिस्तान से, एक मुक्का इसको पड़े सिंध से, एक इसको ऊपर से पड़े पख्तूनख्वा का, नीचे हम खड़े हैं ऐसे घसीटेंगे इसको, POJK और POGB में लटा लेंगे इसको, लंबा डाल के फिर उसको इसकी वो लतरौल करेंगे, हम सारे मिल के वो लतरौल करेंगे कि रहे नाम अल्लाह का। इसलिए दोस्तों इस वक्त हम सब के पास ये नादर मौका है, तारीख का वो मौका जब इनकलाबात होते हैं, जब फौजें और मुल्क अंदर से कमज़ोर हों तो उसके अंदर से जो डिसीडेंट्स होते हैं वो रेवोल्यूशंस करते हैं। ये वो टाइम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द हॉट इशू।